وہ خرم کے ساتھ اس وقت خانم فرح اردکان کے فلیٹ میں تھا۔ حویلی کو آگ لگانے کے بعد وہ سیدھے اس طرف آئے تھے۔ ایمبولینس انہوں نے خانم کی فلیٹ والی عمارت سے بہت دور چھوڑ دی تھی۔ خانم فرح قمشہ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال اسے ان دونوں کو اس وقت تک برداشت کرنا تھا جب تک وہ یہاں رہنا پسند کرتے، اور انہیں یہاں رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ اس دوران ان دونوں نے دروازے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد جمشید نے خانم فرح کو نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اس کے مہمان رہیں گے۔ یہ رقم اخراجات کے سلسلے میں تھی۔ خانم نے پہلے تو ان کے اس پروگرام پر سخت احتجاج کیا تھا اور انہیں فوراً یہاں سے چلے جانے کو کہا تھا، لیکن پھر وہ نرم پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے فلیٹ کے ایک کمرے پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ خانم اور قمشہ کے استعمال میں تھا۔ قمشہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ وہ لوگ جب سے یہاں آئے تھے اس نے ایک مرتبہ بھی جمشید یا خرم سے بات نہیں کی تھی، جبکہ جمشید منصوری اپنے دل میں اس کے لیے لطیف جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ قمشہ پہلی لڑکی تھی جس کے بارے میں جمشید اس انداز میں سوچ رہا تھا۔ تیسرے روز رات کے وقت جمشید نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اگرچہ خانم فرح کے لائے ہوئے اخبارات کے ذریعے صورتحال سے باخبر تھا، لیکن اندر کی باتیں اخبارات میں نہیں چھپتی تھیں۔ پچھلے روز کے اخبار میں اس قدیم حویلی میں آتش زدگی اور وہاں سے برآمد ہونے والی 3 سوختہ لاشوں کی خبریں چھپی تھیں۔ ان سوختہ لاشوں کے بارے میں محض قیاس آرائیاں کی گئی تھیں۔ ان کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ البتہ پولیس کے حوالے سے یہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ آتش زدگی اتفاقیہ نہیں تھی۔ ان 3 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد یا قتل کو چھپانے کے لیے حویلی کو قصداً آگ لگا دی گئی تھی، کیونکہ تینوں سوختہ لاشوں پر رسی لپٹی ہوئی تھی۔ رسی بھی اگرچہ جل چکی تھی، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان تینوں کو باندھ کر یہاں لایا گیا تھا اور اس کے بعد پیٹرول چھڑک کر حویلی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ بہرحال پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ جمشید شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جب فلیٹ سے نکلا تو خالی ہاتھ تھا۔ خرم نے اسے پستول لے جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جمشید نے پستول لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ البتہ وہ خنجر اس کی آستین میں موجود تھا، جسے تہران میں آنے کے بعد ابھی تک استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ خنجر ایک چرمی فیتے کی مدد سے بازو پر اس طرح بندھا ہوا تھا کہ بازو کی مخصوص حرکت سے خنجر آستین سے پھسل کر ہاتھ میں آ جاتا۔ جمشید کے چہرے پر چھوٹی داڑھی اور گھنی مونچھیں تھیں۔ وہ گلیوں میں گھومتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ ابھی تو شام کی ابتدا ہوئی تھی، سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ جمشید ایک جگہ رک گیا۔ چند منٹ بعد اسے ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ جمشید نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دیا۔ ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ جمشید پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، لیکن اسے فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ پرائیویٹ ٹیکسی نہیں تھی، کیونکہ پچھلی سیٹ پر ایک اور سواری بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ سواری بھی قیامت صغریٰ تھی۔ اس عورت نے اگرچہ حجاب پہن رکھا تھا، لیکن چہرہ عریاں تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ جمشید نے اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی عمر 25 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ جمشید کی طرف دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ولی اثر، کیفے البرز، جمشید نے جواب دیا، لیکن پہلے خانم کو اس کی منزل پر پہنچا دو۔ خانم کو بھی خیابان ولی اثر ہی جانا ہے، ڈرائیور نے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جمشید نے محسوس کیا تھا کہ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف سرک گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ جمشید کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کس قماش کی عورت تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، لیکن جب وہ عورت بالکل ہی اس کے اوپر جھک گئی تو جمشید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شاید حیا نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر نہیں گئی، جمشید اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ اگر حیا ہوتی تو میں گھر سے باہر قدم ہی نہ رکھتی۔ تمہاری جیب میں جو کچھ ہے وہ نکال کے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جمشید چوکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ طوائفیں اب کھلے عام اپنا کاروبار نہیں چلا سکتی تھیں۔ ان بدقماش عورتوں نے اب یہ دھندا شروع کر دیا تھا۔ جمشید کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ڈرائیور بھی اس کا ساتھی ہی تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو جمشید ان دونوں کو اس حرکت کا مزہ چکھا دیتا، لیکن اس وقت وہ میک اپ میں تھا۔ اگر عورت واقعی شور مچا دیتی اور ڈرائیور کسی پرہجوم جگہ پر گاڑی روک لیتا تو لوگ مار مار کر نہ صرف اس کا حلیہ بگاڑ دیتے، بلکہ میک اپ بگڑ جانے سے اس کی اصلیت بھی کھل جاتی۔ آگے چوراہا آ رہا ہے، اگر تم نے خانم کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو میں وہاں گاڑی روک لوں گا اور خانم شور مچا دے گی کہ تم اسے چھیڑ رہے تھے۔
पहले तो लोग तुम्हारा हुलिया बिगाड़ेंगे और फिर तुम्हें कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा, और तुम जानते हो कि कमेटी वाले ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। जमशेद के मुंह से बेअख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये भी गनीमत था कि उस वक्त उसकी जेब में 1200 रियाल से ज़्यादा रकम नहीं थी। उसने खामोशी से ये रकम निकालकर औरत के हवाले कर दी। बस गाड़ी रोक लो और मुझे यहीं उतार दो, जमशेद ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा। अब हम इतने बदअखलाक भी नहीं हैं कि जेब खाली कराने के बाद तुम्हें रास्ते ही में उतार दें। इत्मीनान रखो, अब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और तुम्हें ख़याबान वली असर पर कैफ़े अल्बर्ट्स के सामने उतार दिया जाएगा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जमशेद खामोश हो गया। औरत अब सिमट कर दूसरे दरवाजे के साथ जा लगी। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई कैफ़े अल्बर्ट्स के सामने पहुंचकर रुक गई। जमशेद उतरकर कैफ़े की तरफ बढ़ गया। दरवाजे में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर देखा। एक और आदमी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ रहा था। जमशेद के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो इस टैक्सी के नए मुसाफिर के अंजाम के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया था। उसके जहन में टैक्सी का नंबर नोट करने का ख्याल भी आया था, लेकिन फिर ये सोचकर उसने इरादा तर्क कर दिया कि इस किस्म का काम करने वाले मोहतात रहते हैं। शिकायत पर निकलने से पहले उन्होंने यकीनन टैक्सी की नंबर प्लेट तब्दील कर दी होगी और जाली नंबरों से किसी गाड़ी का सुराग लगाना नामुमकिन था। कैफ़े अल्बर्ट्स का मालिक फखरी सुहेल तलाती का आदमी था और ये रेस्टोरेंट तलाती के हेडक्वार्टर का काम दे रहा था। पिछली मर्तबा जब वो यहाँ आया था तो उसके थोड़ी ही देर बाद पासदारान ने छापा मार दिया था और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो सका था। इस हंगामे में 8 अफराद मारे गए थे, जिनमें 6 आदमी और 2 औरतें शामिल थीं। कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार होने वाले दीगर आदमियों के बारे में तो कुछ पता नहीं चल सका था। अलबत्ता फखरी दूसरे दिन रेस्टोरेंट में मौजूद था, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो तलाती के अलावा पुलिस या कमेटी के लिए भी मुखबरी करता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तलाती को पहुंचता होगा, क्योंकि वो फखरी के ज़रिए पुलिस की सरगर्मियों से बाखबर रहता होगा। इस वक्त कैफ़े अल्बर्ट्स में जमशेद की आमद का मकसद ये था कि वो तलाती की मौत के बारे में फखरी और तलाती के दीगर साथियों का रद्द-ए-अमल जानना चाहता था। इन्हें यकीनन ये पता चल गया होगा कि तलाती भी उस हवेली की आग में जलकर भस्म हो गया था। जमशेद काउंटर के करीब एक ऐसी मेज पर बैठ गया जहां से वो न सिर्फ काउंटर बल्कि रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे और ऊपर जाने वाले जीने पर भी निगाह रख सकता था। हॉल में ग्राहकों की एक माकूल तादाद मौजूद थी। फखरी इस वक्त काउंटर पर मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ गया। उसके साथ एक और आदमी भी था, जिसे देखकर जमशेद चौंके बगैर नहीं रह सका। वो अली जवाद का आदमी था। बज़ाहिर वो दोनों लाताल्लुक़ से नजर आ रहे थे, लेकिन जमशेद को समझने में देर नहीं लगी कि कुछ देर पहले वो दोनों फखरी के दफ्तर में बैठे हुए होंगे। फखरी तो काउंटर की तरफ आ गया और दूसरा आदमी इधर उधर देखे बगैर खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जमशेद ने कॉफ़ी मंगवा ली थी। वो हल्की हल्की चुस्कियां लेता हुआ काउंटर की तरफ देखता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद एक और आदमी को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखकर जमशेद के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो तलाती का आदमी था। उस शख्स ने काउंटर की तरफ देखते हुए आंख से मखसूस इशारा किया और जीने की तरफ बढ़ गया। जमशेद से ये इशारा छुपा नहीं रह सका था। वो आदमी आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर निगाहों से ओझल हो गया। इसके चंद सेकंड बाद फखरी भी काउंटर के पीछे से निकलकर जीने की तरफ बढ़ गया। सिर्फ 1 मिनट बाद जमशेद भी सीढ़ियां चढ़ रहा था। पहली मंजिल की राहदारी में पहुंचकर वो रुक गया। फखरी का दफ्तर दाईं तरफ था। जमशेद दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जमशेद ने दरवाजे से कान लगा दिए, लेकिन आवाज़ें साफ नहीं थीं। वो सिर्फ एक नाम सुन सका था और वो नाम था अली जवाद। ऊपर वाले जीने पर कदमों की आहट सुनकर जमशेद जल्दी से दरवाजे के सामने से हट गया और नीचे जाने के लिए जीने की तरफ चल दिया। ऊपर से एक औरत और एक आदमी उतर रहे थे। जमशेद उनसे पहले ही जीना उतरकर हॉल में पहुंच गया। जिस सीट पर वो पहले बैठा था वहां अब कोई और बैठा हुआ था। जमशेद जरा आगे एक और मेज पर बैठ गया और वेटर को मजीद कॉफ़ी लाने के लिए कहा। वो इस हकीकत से बेखबर था कि वहां से चौथी मेज पर बैठा हुआ एक आदमी मुश्तबा निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने जमशेद को ऊपर जाते और वापस आते हुए भी देखा था। वो शख्स कुछ देर तक जमशेद को देखता रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। जमशेद ने उस आदमी की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो तो बार बार जीने की तरफ देख रहा था। तकरीबन 3 मिनट बाद काउंटर पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी।
کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص نے ریسیور اٹھایا اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے وہ متجسس نگاہوں سے اس میز کی طرف دیکھنے لگا جہاں جمشید بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ چند سیڑھیاں طے کرنے کے بعد اس نے مڑ کر جمشید کی میز کی طرف دیکھا اور پھر اوپر چلا گیا۔ اس کے تقریباً 5 منٹ بعد 2 آدمی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے میں رک کر متجسس نگاہوں سے ہال میں دیکھا جیسے کسی خالی میز کی تلاش میں ہو۔ ٹھیک اسی وقت جمشید کے ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی اٹھ گئے۔ میز خالی ہو گئی۔ دروازے میں داخل ہونے والے دونوں آدمی میز پر آ کر بیٹھ گئے اور ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جمشید اگرچہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر ان میں سے ایک کے منہ سے سہیل طلاتی کا نام سن کر وہ چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، طلاتی کی موت پر اس کے آدمی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح جمشید کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ طلاتی کے نائب نے آج ہمارے باس سے بھی رابطہ قائم کیا تھا اور ایک بھاری معاوضے کی پیشکش کر کے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اس قسم کا تعاون؟ دوسرے نے پوچھا۔ جمشید کو تلاش کرنے کے لیے، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ طلاتی کے معاون نے سختی سے یہ ہدایت بھی کر رکھی ہے کہ اگر جمشید کہیں مل جائے تو اسے نقصان پہنچانے کے بجائے زندہ سلامت اس کے حوالے کیا جائے۔ وہ جمشید سے طلاتی کا انتقام خود لے گا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہوٹل میں مارے مارے پھرنے سے ہمیں جمشید مل جائے گا؟ جمشید ہمیں ملے نہ ملے لیکن ہماری تلاش اسی طرح جاری رہے گی، پہلے نے جواب دیا۔ اگر وہ ہمیں مل گیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ باس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو شخص جمشید کو تلاش کرے گا اسے 1 لاکھ ریال انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ خدا کرے کہ لاٹری ہمارے نام نکل آئے۔ دوسرے شخص نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہی ہو۔ پہلے نے بھی کہتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پھر وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ جمشید نے بہت خفیف سے انداز میں گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں صورتوں ہی سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ ان کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے تھا۔ ان میں سے ایک درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کا سر گنجا اور مونچھیں باریک تھیں جو چوہے کی دم کی طرح ہونٹوں کے دونوں طرف لٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرا دبلا پتلا اور نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا۔ اس کی مونچھیں بھاری اور چہرے پر کرختگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ چلنا چاہیے۔ تم باہر انتظار کرو، میں فارغ ہو کر آتا ہوں، دوسرے نے مخصوص انداز میں چھوٹی انگلی اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کر دیا۔ پستہ قامت گنجا تو باہر نکل گیا جبکہ دراز قامت شخص زینے کے دائیں طرف ایک تنگ سی راہداری کی طرف چلا گیا تھا جہاں ٹوائلٹ کا چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد جمشید بھی اس تنگ سی راہداری میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ راہداری آگے جا کر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس طرف والی راہداری کشادہ تھی۔ فرش اور دیواروں پر سفید ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور دونوں طرف ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے۔ جمشید دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ وہ تیسرے دروازے کے سامنے سے ایک اور قدم آگے بڑھا تھا کہ وہ دروازہ کھلا۔ اس ٹوائلٹ سے دراز قامت شخص برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ آہٹ سن کر جمشید تیزی سے پیچھے مڑا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ لمبے قد والے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ چیز جمشید کی کھوپڑی پر لگی۔ اس کے منہ سے کراہ سی نکلی۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگیں۔ پھر تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ وہ کھڑے کھڑے لہرا گیا لیکن اس شخص نے گرنے سے پہلے ہی اسے سنبھال لیا اور بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے گھسیٹتا ہوا راہداری کے اگلے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس طرف بھی ایک دروازہ تھا۔ اس شخص نے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور جمشید کو گھسیٹتا ہوا اس دروازے میں غائب ہو گیا۔ جمشید کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے کتنی دیر بعد ہوش آیا تھا لیکن جب آنکھ کھلی تو سر منو بھاری ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا۔ ہاتھ پر چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ ضرب لگنے سے کھوپڑی کی کھال پھٹ گئی تھی اور خون جم گیا تھا۔ اس کا ہاتھ چہرے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اچھل پڑا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں غائب تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ تہخانے میں تھا۔ ایک طرف اوپر جانے کے لیے پتلی سی سیڑھیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ تہخانہ غالباً ریسٹورنٹ کے گودام کا کام دیتا تھا۔ ایک طرف آٹے وغیرہ کی بوریاں اور لکڑی کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ اور چیزیں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ جمشید اٹھ کر پیٹیوں کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ پیٹیوں میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں جس کا مطلب تھا
کہ یہاں چوری چھپے شراب بھی فروخت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے اس قسم کے کاروبار کے لیے فخری کو کسی نہ کسی سرکاری آفیسر کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ اس ملک میں اب بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی نہ کسی طرح انقلابی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ اسی لمحے سیڑھیوں کا اوپر والا دروازہ کھلا اور دو آدمی سیڑھیاں اتر کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک فخری تھا اور دوسرا وہی لمبے قد والا دبلا پتلا آدمی جس نے ٹوائلٹ میں اس پر حملہ کیا تھا۔ اب جمشید کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان لوگوں کو اس پر پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا، اور ساتھ والی میز پر دو آدمیوں کی وہ گفتگو اسے پھنسانے کے لیے چال تھی، اور وہ بڑی آسانی سے اس چال میں آ گیا تھا۔ جمشید نے ایک پیٹی سے شراب کی بوتل اٹھا لی، لیکن لمبے قد والے کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے بوتل چھوڑ دی۔ ہم خوش قسمت ہیں، فخری اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تہران کی تمام سیکورٹی ایجنسیاں تمہاری تلاش میں ہیں۔ کرنل مصدق اور طلاتی تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ انٹیلیجنس اور کمیٹی کے کئی آدمی تمہیں گرفتار کرنے کی جستجو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تم ہر مرتبہ چھلاوے کی طرح ان کے جال سے بچ نکلے۔ کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں کہ تم خود چل کر ہمارے پاس آ گئے ہو؟ اب اس تہخانے میں سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک شاہ کے خفیہ خزانے کا پتہ نہ بتا دو۔ تم واقعی خوش فہمی میں مبتلا ہو فخری، جمشید نے کہا۔ نہ تو تم مجھ سے خزانے کا پتہ معلوم کر سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھے یہاں روک سکتے ہو۔ سلطان اگرچہ دبلا پتلا سا آدمی ہے، لیکن اسے زبان کھلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں، فخری نے کہتے ہوئے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ سلطان نے اپنا ریوالور فخری کے حوالے کر دیا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا جمشید کی طرف بڑھنے لگا۔ جمشید نے اسے خالی ہاتھ دیکھ کر ایک پیٹی میں سے شراب کی بوتل اٹھا لی۔ سلطان نے بھی ایک بوتل اٹھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ سلطان آگے بڑھ رہا تھا، جمشید الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ آخرکار وہ آٹے کی بوری کے ساتھ جا لگا۔ سلطان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بوتل سے جمشید پر حملہ کر دیا۔ جمشید پھرتی سے جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بوتل آٹے کی بوری پر لگی۔ سلطان ایک دم سنبھل گیا اور چند سیکنڈ بعد اس نے دوسرا حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس حملے کو روکنے کے لیے جمشید نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سامنے کر دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، دونوں بوتلیں پھٹ گئیں اور شراب کی چھینٹوں نے دونوں کے لباس اور چہروں کو تر کر دیا۔ شراب کی بو سے جمشید کو ابکائی سی آنے لگی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی بوتلیں اب خوفناک ہتھیار کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ آخرکار جمشید نے وار کر دیا، لیکن اس کا وار خالی گیا۔ سلطان نے بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ جمشید بڑی تیزی سے نیچے جھک گیا۔ سلطان کی بوتل آٹے کی بوری میں لگی اور بوری کو کاٹتی ہوئی اندر دھس گئی۔ جمشید نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوتل پوری قوت سے اس کے سینے میں ماری۔ بوتل کے ٹوٹے ہوئے نوکیلے کونے اس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سلطان کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر فخری بدحواس سا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جمشید دباؤ میں رہے گا اور زیادہ دلیری نہیں دکھا سکے گا، لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ فخری نے ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا، لیکن اسی لمحے جمشید کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل ہوا میں اڑتی ہوئی فخری کے ریوالور والے ہاتھ پر لگی۔ بوتل کا ٹوٹا ہوا کونا ایک خنجر کی طرح اس کی کلائی کے قریب گوشت میں پیوست ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جمشید ایک ہی چھلانگ میں فخری کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے داہنے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ آستین میں چھپا ہوا خنجر پھسل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے لپک کر فخری کو اس طرح جکڑ لیا کہ اس کا سر جمشید کے گھٹنوں پر تھا۔ جمشید نے اس کے بال پکڑ کر سر کو پیچھے کی طرف جھکا دیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کے شہرک پر پھیر دیا۔ جمشید کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ وہ قصائی کی طرح فخری کی شہرک پر خنجر چلا رہا تھا۔ فخری کی شہرک سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جمشید نے اسے چھوڑ دیا۔ فخری فرش پر بری طرح تڑپنے لگا۔ جمشید سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر تھا کہ باہر تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ جمشید دروازے کی آڑ میں دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ علی جواد تھا۔ جمشید نے اپنی ٹانگ اس کے سامنے کر دی۔ جواد کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیڑھیوں پر قلابازیاں کھانے لگا۔ جمشید نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا اور نیم تاریک راہداری میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔